عن معاویة بن الحکم قال بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثقلاء مياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ یہ حدیث شریف جو عنوان تو اس کا ہے باب ما لا يجوز فی الصلاۃ وما يجوز وما یباح منہ، نماز کے اندر کون کون سے کام کرنا ٹھیک نہیں، وما یباح منہ، اور کون کون سے کام ایسے ہیں کہ اگر وہ نماز میں ہو جائے تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ اس حدیث کے اندر یہ جو حدیث یہاں پر لائے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چھینک مارے، ویسے تو عام مسئلہ یہ ہے کہ عام حالات میں نماز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کوئی کسی آدمی کو چھینک آئے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، تو چھینکنے والی کی ذمہ یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور جو اس چھینک کو سنتا ہے تو اس کا جواب دے دے یرحمک اللہ کے ساتھ، اور یہ اس کا حق ہے۔ وہ جو حدیث میں حق المسلم علی المسلم، ایک جگہ 5 اور دوسری جگہ 6 فرمایا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ چھینکنے والے کو اس کا جواب دے دے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی چھینکے گا تو اس کو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ شاید وہ زکام کا بیمار ہو اور اس کو یہ چھینکے اس وجہ سے آ رہے ہوں۔ العطس، اس کو عطس کہتے ہیں چھینک کو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ چھینکنا من الرحمن، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ جو جمائی ہے من الشیطان، یہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جمائی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں ہے تب بھی منہ پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھیں، چنانچہ قیام کی حالت میں ہے تو سیدھا ہاتھ رکھیں، نماز کے علاوہ ہیں قیام کے علاوہ ہیں تو بایاں ہاتھ کا الٹا سائڈ جو ہے وہ منہ پر رکھ دیا جائے، اور اگر منہ اس طرح کھلا چھوڑیں گے، ہاتھ نہیں رکھیں گے تو اس میں شیطان پیشاب کرتا ہے، شیطانی اثرات کا، اس لیے اس کے بعد کھلی کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ الگ ایک بحث ہے۔ تو اگر کوئی آدمی چھینکے تو اس کو جواب دے دے۔ اب یہ چھینک اگر کوئی آدمی چھینکے اور آپ نماز میں ہیں تو اس کو جواب دیں یا نہ دیں، لہٰذا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے نماز کے اندر کسی کے چھینک کا جواب دے دیا یرحمک اللہ کے ساتھ تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ یرحمک اللہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، تو یہ گویا کہ لوگوں کے کلام باتوں کی طرح ہو گیا کہ اللہ پہ رحم کرے، یہ آپ کلام گویا کہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس وجہ سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ حدیث یہاں پر اسی لیے لائے گئے ہیں، لیکن حدیث کے جو راوی ہیں حضرت معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ پوری بات نقل کر رہی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی امانت اور دیانت، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں بینما انا اصلی مع رسول اللہ، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، یعنی آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں مقتدی تھا۔ اذا عطس رجل من القوم،
اب یہ دیکھیں عیب کی بات تھی نا، تو یہاں اس آدمی کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا کہ قوم میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی۔ یہ ہمیں ترغیب ہے، ایسی کوئی بات ہوتی ہے وہ جو فلانا نے ایسے کیا، وہ آپ کا کیا کام ہے اس کے نام لینے کا؟ یار بس کسی نے کیا ہے، دیکھیں کسی نے کیا ہے اور فلانے نے کیا، اس میں فرق ہے نا، تو لہٰذا کسی نے کیا ہے، وہ کون سا اچھا کام ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ مثال یہاں مسجد میں کوئی گندگی گر، آپ نے دیکھ لیا اس کو، اور وہ کس نے کیا جی؟ وہ یہ فلانے نے کیا جی، اور فلانا تو چلا گیا ہے، برا کام ہے، تو نام کے بجائے یار کسی نے کیا ہے، بس میرا کام یہ کہ میں اس کو صاف کروں۔ تو فرمایا اذا عطس رجل من القوم، ایک آدمی کو چھینک آئی، فقلت یرحمک اللہ، یہ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یرحمک اللہ، یہ جو جواب دیا میں نے چھینکا، فرمانی القوم بابصارہم، تو قوم نے مجھے آنکھوں سے مارنا شروع کر دیا۔ آنکھوں سے مارنے کا مطلب ہے کوئی آدمی غلط کام کر رہے ہیں تو لوگ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں نا، آنکھوں سے، یار یہ کام نہ کرے نا، آنکھوں کے اشارے سے جو سمجھایا جاتا ہے جی۔ فقلت، اب قوم نے جب ایسے کیا، میں نیا تھا، بعد میں وضاحت آ رہی ہے، وَثُقِلَ أُمَّيَاهُ، یہ عرب کے ہاں ایک سمجھے کہ ایک ایسا کلمہ تھا جو اظہار تعجب کے لیے کہا جاتا تھا، یہ ہمارے محاورے میں بھی اس طرح ہے، تو ان کے ہاں یہ کہ تیری ماں تجھ پر روئے، ما شانکم تنظرون الیہ، اور تمہارا کیا شان ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھے جو ہے اس طرح دیکھ رہے ہو، گور رہے ہو۔ فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، اب نماز کے اندر ہے نا، تو میں نے باتیں کرنی شروع کی، مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو گور گور کر کے؟ تو حضرات صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر اس طرح مارنا شروع کیا اور مجھے سمجھا رہے تھے کہ نماز ہے، چپ ہو جاؤ، باتیں نہ کرو۔ فلما رأیتہم یصمتوننی، کہتے میں جب سمجھ گیا کہ یہ تو مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں تو میں خاموش تو ہو گیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ، اب یہ نماز کے اندر جو کچھ ہوا ہے بعینہ ہی اسی طرح بتلا رہے ہیں۔ جب نماز ہو گئی تو یہ صحابی کہتے ہیں فبأبی ہوا و امی، میرے ماں باپ ان پر فدا اور قربان ہوں۔ کہتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہتے ہیں میرے ماں باپ پر قربان ہوں ان پر کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت تعلیم دینے والا استاد نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ کس طرح؟ فواللہ، اللہ کی قسم، ما قہرنی، نہ تو آپ نے مجھے کوئی جھاڑا، ولا ضربنی، نہ مجھے مارا، ولا شتمنی، اور نہ مجھے کوئی برا بلا کہا۔ عموماً ایسے موقع پر سختی کی جاتی ہے نا، لوگ کرتے ہیں، لیکن راوی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر کہ آپ سے زیادہ اچھا تعلیم دینے والا استاد نہ اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ برا بلا کہا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، اور کیا فرمایا کہ قال، فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کے کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ انما ہی تسبیح و تکبیر و قراءۃ القرآن، نماز میں تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، باقی لوگوں کی کلام کے اندر، لوگوں جیسی باتوں کی نماز کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب اس میں اتنی بات آ گئی کہ نماز کے اندر کلام کرنا ٹھیک نہیں ہے، کلام الناس۔ اسی وجہ سے نماز کے آخر میں جو دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، قرآن و حدیث کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو، ہم اور آپ نے تو ایک یاد کیا وہی پڑھتے ہیں نا، خیبر پختونخوا والے ربنا آتنا فی الدنیا انہوں نے یاد کیا تو بس وہی پڑھتے ہیں جی، اور یہاں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ والے یاد کیے ہوتے ہیں وہی پڑھتے ہیں جی۔ حالانکہ یہ خاص ضروری نہیں ہے، کوئی بھی قرآن و حدیث کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔
قرآن و حدیث کے علاوہ بھی اگر اس کا مفہوم ایسا ہے جو اللہ سے مانگنے کا ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ایسی دعا ہے کہ جو لوگوں سے ایک بات کی جاتی ہے یا ایک چیز مانگی جاتی ہے، وہ دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ایک 40 سالہ نوجوان تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن چلو اب وہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ نماز کے اندر کہتے ہیں اللہم زوجنی، ابھی اس طرح کی دعا مانگنا پھر ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عوام سے اور لوگوں سے مطالبے کی ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ رب اجعلنی پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا پڑھتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو پڑھتے ہیں، جو بھی آپ دعا پڑھنا چاہے تو آپ اور ایک بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا امام کے پیچھے بیٹھے ہیں تو امام تو ظاہر ہے اپنے اس کے مطابق جائے گا، اگر آپ نے جلدی پڑھ لی، ایک دعا پڑھ لی، دوسری پڑھ لیں، پھر اور مزید موقع ہے تیسری پڑھ لیں، مزید موقع ہے چوتھی پڑھ لیں، جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مخصوص کوئی دعا نہیں ہے، کوئی بھی دعا جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ربنا آتنا فی الدنیا بہت جامع ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تو چینک کلام کرنا نماز میں ٹھیک نہیں ہے کسی بھی موقع پر۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اندر آپ کی کال آ جائے تو آپ اس کو کہتے ہیں میں بعد میں بات کروں گا، نماز فاسد ہو جائے گی، یا بچہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اس طریقے سے کوئی بھی بات ہو۔ اب اگلے ایک دو باتیں ہیں۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ قل تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول انی حدیث عہد بجاہلیت، میں نیا مسلمان ہوا ہوں، نو مسلم ہوں، نیا مسلمان ہوا ہوں، تو وقت جاءنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، لیکن وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا، ہمارے بیچ میں کچھ لوگ ہیں وہ یأتون الکہان، وہ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس، قال فلا تأتہم، تو یہ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ فلا تأتہم، ان کے پاس مت جایا کرو۔ لہذا یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہیں، ہاں جی ایسے ہوگا، آپ کے ماتھے پر فلانا ہے ایسے ہوگا جی، اور آپ کے ستارے گردش میں ہیں، اور اس طریقے سے جناب آپ کے بارے میں نے کتاب دیکھی ہے جی، کتاب کے اندر ایسے ایسے ہے، یا مثال کے طور پر وہ جب جاتے ہیں جناب تو وہ کوئی اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فضول لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یاد رکھیے وہ کبھی ٹھیک بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ ایک کے پاس گئے اور وہ جی آپ پر تو جادو ہوا ہے، آپ کے اوپر بندش ہوا ہے، آپ کے رشتے کو بند، کاروبار کو بند کیا گیا ہے، اور آپ کا ایسے ہے اور آپ کا ویسے ہے، اور یہ کوئی قریبی بندہ ہے، بس اتنی بات کہہ کر کے اس کو بیچ دیا، جتنے پیسے لینے تھے لے لیے، اور ظاہر ہے اس کے لیے تو پریشانی بنا دی نا۔ وہ اگلے کے پاس جاتے ہیں، اگلا بھی اس کو کہتا ہے اچھا آپ کا کاروباری مسئلہ ہے، تو کاروباری مسئلہ کس کا نہیں ہوتا ہے؟ کروڑوں کمانے والے سے بھی آپ جا کے پوچھیں گے، وہ کہیں گے یار آج بہت بڑی ڈیل تھی میری، جو ہے نا وہ خراب ہو گئی جی، کسی نے کچھ کیا تھا، وہ کروڑوں کما رہا ہوگا۔ تو یہ تو ہر آدمی کا حال ہوتا ہے، اسی طرح پریشانیاں تو چلتی رہتی ہیں۔ ہماری شادیاں شریعت کے مطابق نہیں ہیں تو گھر میں تو پریشانیاں تو ہوں گی، آپ کے گھر کے اندر ٹینشن ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی، بس دو چار ملا کر کے نا آدھا -% کچھ سچ ہوتا ہے، باقی سارا وہ جھوٹ ہوتا ہے، ملا کر کے وہ پھر لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا کچھ لوگ ہیں وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فلا تأتہم، مت جایا کرو۔ یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا، حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ قلت منا رجال، میں نے کہا حضور ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ہیں، یتطیرون، وہ بدفعلی کرتے ہیں جی، آج صبح میرے متھے پر فلانا لگا تھا نا، اس لیے میرا کاروبار ڈاؤن ہو گیا، آج کب آیا تھا نا ہمارے گھر پر، اس وجہ سے ایسے ہو گیا، وہ آج میں فلاں جگہ جا رہا تھا، ایسا آدمی مجھ سے ٹکرایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا صبح کوئی ملے، اور یار کیا میری وہ تھی جی، صبح مجھ سے ٹکرا گئے ہو، میرا سارا دن خراب ہوگا، لوگ کہتے ہیں نا، یہ بدفعلی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ راوی نے کہا ایسے کچھ لوگ ہیں جو بدفعلی کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ذالک شیء یجدونہ فی صدورہم،
یہ وسوسے سے ان کے دل کے اندر ایک وہم ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بدفعلی غلط ہے۔ فلا یصدنہم، وہ اس کو رکوا نہیں سکتے۔ قلت ومنا رجال یخطون، میں نے کہا حضور ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ہیں جو لکیریں کھینچتے ہیں اور حساب کرتے ہیں کچھ۔ قالا، حضور نے فرمایا نبی من الانبیاء، ایک اللہ کے نبی تھے، یا خود تو وہ بھی اس طرح لکیریں کھینچتے تھے۔ فمن وافق خطہ فذاک، اگر اس کسی کا خط اس کے موافق ہو گیا تو وہ یہی ہے، باقی سب کچھ کیا ہے غلط ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جہاں ایک طرف چھینکنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے، وہاں 2-3 اور چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک ہے جادوگروں کے پاس جانا، تو جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور یہ جادو سیکھنا بھی غلط ہے، کرنا بھی غلط ہے، کروانا بھی غلط ہے۔ غلط کا معنی حرام ہے، سیکھنا بھی حرام، کرنا بھی حرام، کروانا بھی حرام، اس لیے کہ جادو کے اندر جو چیزیں ہیں نا اس میں آدمی اسلام کے اندر نہیں رہتا، وہ نکل ہی جاتا ہے۔ ایک ہے جادو کا علاج، کسی پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ جادو کا علاج کرے، اور جادو کا علاج قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، ایسے آیات اور ایسے سبق ہیں، اس کی وجہ سے جادو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جادو ہونا حق ہے کہ جادو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا اور آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ پیش جو ہے وہ یہودی ہے، یہودی اس کے اندر پیش ہے، اور آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ رائیونڈ کے حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہوا تھا، نتیجہ کیا تھا؟ کس لیے کروایا گیا تھا؟ کہ علماء کو سائیڈ پہ کر دو، علماء کو سائیڈ پہ کر دو تاکہ نظام ان سے وہ ہو جائے، اس لیے کہ علماء کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، باقی سب کو گھیر لینا ہمارے لیے آسان ہوگا، سائیڈ پہ کیا جا رہا تھا، جادو کیا گیا تھا، پھر وہ بالآخر وہ پکڑا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اور وہ جو مشکی جماعتیں تھیں جو تعلیم کے اندر 3 مرتبہ حدیث کو دہراتے تھے، مسجد ابراہیم کے اندر کارگزاری سناتے تھے، پتہ ہے نا 20 سال پہلے کی بات ہے، وہ سارا کا سارا وہ جادو کا سسٹم تھا جی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، تبلیغ حق کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اور قرآن و حدیث کی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔